وسلم اما بعد بزرگان محترم، آج تراویح کے اندر ہم نے 21واں پارہ 3 پاؤں مکمل کر لیا ہے۔ قبل اس کے کہ آج کے خلاصے کو بیان کیا جائے، کل کا جو ہمارا قصہ واقعہ کا بچ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اذهبا الی فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، پورا لہو قولا لینا، اس سے نرم بات کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جب داعی کسی کو دعوت دینے جائے تو وہ کتنا بڑا سے بڑا گناہگار ہو، اس کے سامنے نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ فرعون سے زیادہ گناہگار شخص کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے، ظاہر ہے، اور فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہاں ہو سکتی ہے۔ ان کو حکم یہ ہو رہا ہے، بلکہ ہارون علیہ السلام کو بھی، کہ قولا، تم دونوں کیا ہے، نرم بات کرنا۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، فرعون سے کہتے ہیں کہ انارسی معنا بنی اسرائیل، میرے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل کو آپ حوالے کر دیں اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کو جو آپ نے روا کر رکھا ہے اسے ختم کریں۔ تو فرعون نے اپنی پچھلی جو ہے احسانات جو اس نے کر رکھے تھے وہ چیزیں یاد دلانا شروع کر دی اور کہا کہ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ تم نے یہ کیا، میں نے ساری چیزیں تمہاری معاف کر دی، ہمارے تم پیغمبر بن کر کے میرے پاس آئے ہوں، تمہاری اتنی ہمت، تمہاری اتنی جرأت۔ یہ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اس نے ڈرانے کی کوشش کی۔ جواباً موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جس رب کا پیغام لے کر آیا ہوں وہ صرف میرا رب نہیں ہے، بلکہ آسمان و زمین کا رب ہو تم، رب آبائکم الاولین، تمہارے آباء و اجداد سب کا رب ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر تم کوئی دلیل پیش کرو۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ جادوگری کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے کہ جس زمانے میں جس چیز کا دبدبا رہا، معجزات بھی اسی طریقے کے دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری تھا تو معجزات بھی ویسے ہی ملے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب تھا تو ان کو معجزات ویسے ہی ملے کہ مردوں کو کیا ہے، زندہ کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ میدان میں آ جاؤ مقابلے کے لیے، میں جادوگروں کو بلاتا ہوں اور تم اپنی جادوگری دکھلاؤ، اگر تو تم اس جادوگری میں جیت جاتے ہو تب تمہاری جو ہے نبوت شاید تسلیم ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بالکل میں ریڈی ہوں، میں تیار ہوں۔ چنانچہ جادوگروں کو بلایا جاتا ہے اور ایک میدان سجائی جاتی ہے اور اس میدان کے اندر فرعون جو ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور جادوگروں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تم جو ہے اپنی کارکردگی اور اپنی مہارت جو ہے اس کا مظاہرہ کرو اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ہرانے کی پوری کوشش کرو۔ جادوگروں نے کہا کہ اِنَّنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ بادشاہ سلامت آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم جیت گئے، موسیٰ ہار گیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ إِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر تم جو ہے میرے خصوصی لوگوں میں سے بچ جاؤ گے۔ بہرحال یہ لالچ دی اس نے۔ تو پھر جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، کہ شروعات جو ہے کھیل کی ہم لوگ کریں یا آپ کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قَالَ بَلْ أَلْقُوا، چلو تم ہی لوگ شروع کرو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، تو وہ رسیاں لے کر آئے، انہوں نے رسیوں کو ڈالا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، وہ رسیاں جو ہے سانپ نظر آنے لگے۔ اب سانپ ظاہر ہے اتنی ساری رسیاں، بہت زیادہ تعداد میں جادوگر تھے، تو جب ساری رسیاں جو ہیں سانپ نظر آنے لگی، قرآن کہتا ہے وہ سانپ بنی نہیں تھی بلکہ نظر آ رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اوجس فی نفسی، اپنے نفس میں اپنے آپ میں جو ڈر محسوس کیا۔ اللہ فرماتا ہے قلنا لا تخف، میں نے کہا کہ موسیٰ تمہیں ڈرنا نہیں ہے، انک انت الاعلی، غلبہ تمہارے مقدر میں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، تم اب تمہارے ہاتھ میں جو چیز یعنی جو لاٹھی ہے اس کو تم ڈالو اور دیکھو کرشمہ میں کیا دکھاتا ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی لاٹھی کو ڈالا تو اس لاٹھی کی 3 صفت قرآن میں بیان ہے۔ ایک تو حیہ، ایک ہے جان، ایک ہے ثعبان۔ حیہ کہتے ہیں مطلق سانپ، خواہ وہ موٹا ہو پتلا ہو، ٹھیک ہے، نر ہو مادہ ہو، ہر طرح کے سانپ کو حیتن کہتے ہیں عربی میں۔ ثعبان کہتے ہیں خوفناک ازدرے کو، اور جان کہتے ہیں پتلے سانپ۔ سانپ کے اندر آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ جو سانپ موٹا ہوتا ہے وہ تیزی سے بھاگ نہیں سکتا اور پتلا سانپ جو ہے تیزی سے بھاگتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی 3 صفت جو بیان کی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بیک وقت جو ہے موٹا بھی تھا اور تیز بھاگتا بھی تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پیش کیا ہے، نیچے رکھا ہے، تو اس لاٹھی نے ان جادوگروں کے رسیوں کو سروں کو کھانا شروع کر دیا اور نکلنا شروع کر دیا۔ تلقف ما صنعوا، قرآن کہتا ہے۔ تو جادوگروں کو یہ بات معلوم تھی کہ ایک جادوگر دوسرے جادوگر کو ہرا تو سکتا ہے لیکن اس کی جادوگری کو ختم نہیں کر سکتا ہے، نگل نہیں سکتا ہے۔
چنانچہ فوراً جو ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جو ہے سپر نیچرل طاقت ہے اور کوئی ایسی طاقت ہے کہ جس کا ادراک ہمیں نہیں ہو سکتا، جس کو ہم ریلائز نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے مسلمان بن جاتے ہیں۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ قرآن کرتا ہے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو ہمارے لوگ تھے، ہمارے خلاف ہو گئے، تو اس نے کہا کہ یہ تو تمہارا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، موسیٰ ہی تمہارا استاد ہے اور اس نے تمہیں جادوگری سکھلائی ہے، اس لیے تم نے آج جو ہے میدان میں ہمارے سامنے اس کی اطاعت تم نے کر لی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، البتہ ہم نے حق کو دیکھ لیا ہے اور حق کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، فقض ما انت قاض، اب تم جو سزا دینا چاہتے ہو ہمیں تم سزا دے سکتے ہو۔ چنانچہ فرعون نے کہا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو خلاف جانب سے کاٹ دوں گا، یعنی کہ داہنے ہاتھ کو کاٹوں گا تو بائیں پاؤں کو ساتھ میں کاٹوں گا، اور اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کو کاٹوں گا تو داہنے پاؤں کو ساتھ میں کاٹوں گا، تاکہ نہ تم چلنے کے قابل رہو نہ کوئی کام ڈھنگ سے کر سکو۔ اور واقعاً اس وقت نے یہ سزا دی، لیکن کیسے لوگ تھے کہ ایک لمحے پہلے آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف آئے تھے، لیکن یکایک معجزے کو دیکھ کر کے انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر سر تسلیم خم کیا اور ساروں نے جان دے دی، لیکن فرعون کی بات وہ نہیں مانی۔ ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اللہ یہ تو آئے تھے ہمارے مقابلے میں، آپ نے انہیں معاف کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری شبیہ بنا کر کے آئے، یعنی تمہاری شکل میں آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی شکل کو اختیار کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قرب کا ذریعہ ہے۔ بہرحال پھر فرعون نے جب ان کو قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے چلے آئے، پھر بہت سے واقعات ہیں، اخیر میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اب ایسا کرو کہ تم یہاں سے جو مصر کی جو بستی ہے یہاں سے نکل پڑو اور دریا عبور کر کے تم دوسری جگہ چلے جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات نکلتے ہیں اور بنی اسرائیل کا جو لشکر تھا علماء نے 6 لاکھ لکھا ہے، بہت سے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، وہاں ایک بڑی تعداد تھی، بڑا گروہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ چل پڑتا ہے۔ چنانچہ جب وہ دریا عبور کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اثنتا عشر جو ہے فنفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، کہ 12 چشمے 12 راستے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی برکت سے۔ 12 قبیلے تھے بنو اسرائیل کے، یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں ان کی جو نسل چلی ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہودی آج انہی کی نسل سے۔ چونکہ یہ 12 بھائیوں کے بیٹے تھے تو 12 خاندان تھے، 12 راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے، وہ راستوں سے یہ گزر کر کے سمندر کے اس پار چلے گئے۔ تو فرعون اور اس کا وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں موسیٰ کو پکڑ لوں، چنانچہ اپنی گھوڑی کو جو بھی سواری تھی اس کو دوڑا دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وحال بینہم الموج، جو ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ فرعون جو ہی اندر جاتا ہے سمندر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کیا ہے، مل جا، چنانچہ سمندر مل جاتا ہے، دریائے نیل مل جاتی ہے، اس کے بعد فرعون غرقاب ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ واقعہ علماء نے یہ لکھا بلکہ قرآن میں بیان کیا آخری بات کہ جب وہ مرنے لگا ہے اور موت کا فرشتہ جب اسے دکھ رہا ہے تب اس نے کہا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ بنو اسرائیل جس خدا پر ایمان لاتی ہے میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ لیکن اللہ کہتا ہے الآن اب تمہیں سمجھ میں آیا ہے، وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین، اس سے پہلے تو تم بڑے سرکش اور نافرمان بنتے پھر رہے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ موت کے وقت جو ہے ایمان معتبر نہیں ہے۔ فرعون جیسا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کو جانتا بھی تھا، اللہ کی حقیقت کو بھی سمجھتا تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ آخر وقت میں ایمان لانے کی کوشش اس نے کری، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش کو قبول نہیں کی۔ معلوم یہ ہوا کہ مرنے سے پہلے انسان اگر توبہ کرے تو توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن توبہ وہ موت کے وقت ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جب انسان دنیا سے بھی واقف ہوتا ہے اور موت سے بھی واقف ہوتا ہے، یعنی کہ آخرت کے مناظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے حدیث میں بیان فرمایا کہ غرغرے کی کیفیت، حدیث پاک میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ غرغرے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے پہلے اگر کوئی انسان توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اگر اس کیفیت میں جانے کے بعد بچائے کہ میں شرک سے بیدار ہوتا ہوں، بت پرستی سے بیدار ہوتا ہوں، تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فرعون نے جو توبہ کی تھی اسی وقت کی توبہ تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ آج کا جو خلاصہ ہے قارون کا واقعہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔